بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ خبر متواتر کے مباحث چل رہے تھے۔ آج خبر متواتر کے متعلق مبحث رابع ہے کہ هل يشترط للمتواتر عدد معین، کہ کیا خبر متواتر کے لیے کوئی معین عدد شرط ہے؟ اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز آج تفصیل بیان کریں گے۔ حضرات حنفیہ کے ہاں مختار یہ ہے کہ تواتر کے لیے کوئی عدد متعین نہیں ہے جس کے بغیر تواتر حاصل نہ ہو، بلکہ حضرات حنفیہ کے ہاں ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ ہر وہ خبر جس سے علم اور یقین حاصل ہو تو اس کو متواتر سمجھا جائے گا، خواہ مخبرین کے تعداد کم ہو یا زیادہ ہو۔ چنانچہ امام مجتہد عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس لما یوجب العلم من احادی الاخبار حد معلوم ولا عدد محصورہ، کہ یہ جو اخبار علم اور یقین کا فائدہ دیتی ہے تو ان کی کوئی معلوم حد اور معلوم تعداد نہیں ہے۔ لہذا اس سے عبارت سے یہ معلوم ہو گیا کہ خبر متواتر اس کے لیے کوئی معلوم اور معین عدد شرط نہیں ہے۔ علامہ ابن الساعتی نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ خبر متواتر کسی عدد کے اندر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ خبر جس سے علم اور یقین حاصل ہو وہ خبر متواتر ہوگا۔ علامہ بخاری بھی یہی لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ خبر متواتر کسی مخصوص عدد میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ علم جس سے علم حاصل ہو تو وہ خبر متواتر ہے۔ لہٰذا علمی ضروری کے حصول کی وجہ سے عدد سے اس بات پر استدلال کیا جائے گا کہ یہی عدد اللہ کے ہاں کامل جس کے خبر دینے پر لوگوں نے اتفاق کیا ہے، یعنی جس خبر سے علمی ضروری اور بدیہی کا علم حاصل ہو، علمی ضروری اور علم بدیہی حاصل ہو تو اسی علم کو ہم عدد کامل سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے ہاں عدد کامل ہے، لہذا یہ خبر متواتر ہے۔ یعنی کسی کمال عدد کی وجہ سے ہم حصول علم پر استدلال نہیں کریں گے، بلکہ علمی ضروری کے حصول پر ہم استدلال کریں گے۔ اس بات کی تصریح کثیر حنفیہ نے کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ متواتر کے لیے کوئی معین عدد شرط نہیں ہے محققین حنفیہ کے ہاں۔ پانچواں بحث متواتر کے اقسام۔ تو حفاظ حدیث نے متواتر کو لفظی اور معنوی کی طرف تقسیم کیا ہے جیسا کہ معروف ہے، لیکن امام العصر علامہ نواز شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک دوسری تقسیم کی ہے جو انتہائی اچھی ہے، اس لیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی جو تقسیم ہے وہ تمام ان چیزوں کو جو دین کے اندر متواتر ہے ان کو شامل ہے، اور اس تقسیم سے بہت سارے شکوک اور شبہات جو بعض امور دینیہ کے متعلق پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب بھی واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض امور دینیہ جن کا کوئی سند نہیں ہوتا اس کے متعلق شکوک اور شبہات جو ہوتے ہیں اس تقسیم سے ان شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تواتر کی چار قسمیں ہیں، اور یہ چار اقسام اگرچہ اس کے جزیات اصولین کی کتابوں میں منتشر طور پر موجود ہے، لیکن باقاعدہ طور پر ان کو چار قسموں میں تقسیم کرنا اور ان کو خاص نام دینا امام انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کو باقاعدہ طور پر نام نہیں دیے اور باقاعدہ طور پر اس کو چار قسمیں نہیں بنائی تواتر۔
اب وہ 4 اقسام کون کون سی ہے؟ نمبر 1 تواتر الاسناد، متواتر کی ایک قسم تواتر الاسناد ہے۔ تواتر الاسناد یہ ہے کہ ایک حدیث اولی سند سے لے کر آخری سند سے تک ایک جماعت روایت کرے، وہ جماعت ایسی ہو کہ عادتاً ان کا کذب اور جھوٹ اور بے اصل بات پر اجتماع محال ہو، تو اس حدیث کو خبر متواتر کہا جائے گا۔ اور یہ تواتر محدثین کے نزدیک اسی کو تواتر کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال محدثین یہ حدیث دیتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس کے بارے میں پھر تفصیل ہے کہ خبر متواتر کا وجود ہے یا نہیں۔ تو بعض محدثین نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار اس حدیث کو حدیث متواتر کہا ہے۔ تواتر کا دوسرا قسم تواتر الطبقہ، تواتر طبقہ کہ اس حدیث کو، اس خبر کو ایک طبقہ دوسرے طبقہ سے لے لے، اسی طرح شروع سے لے کر آخر تک ایک طبقہ دوسرے سے لیتی ہے، لیکن اس میں تواتر اسناد کا التزام نہیں ہوتا۔ تو فقہ کی کتابوں میں جو تواتر کا ذکر ہوتا ہے تو عام طور پر علماء کرام کا اس سے مراد یہی تواتر الطبقہ مراد ہوتا ہے۔ تو گویا کہ فقہاء کرام کی تعبیرات اور اصطلاحات میں اکثر طور پر جو تواتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد تواتر الطبقہ مراد ہوتا ہے۔ اور تواتر الطبقہ جس طرح کہ قرآن کریم کی تواتر، اس لیے کہ قرآن کریم یہ بسیط طور پر متواتر ہے شرقاً اور غرباً، یعنی مشرق اور مغرب میں، اسی طرح تواتر کے ساتھ منقول ہے درسن اور تلاوتاً بھی، حفظاً اور قراءتاً بھی۔ اور قرآن کریم کو تمام لوگوں نے تمام لوگوں سے لیا ہے طبقہ در طبقہ۔ تو یہ گویا کہ قرآن کریم کا ثبوت یہ بھی تواتر سے ہے، اور تواتر کی دوسری قسم تواتر الطبقہ ہے۔ تواتر کی تیسری قسم تواتر النقل، تواتر النقل یا تواتر العمل، تواتر العمل ای التعامل والتوارث۔ یہ تواتر العمل اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک عمل ہے، وہ عمل ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہر زمانے میں ایک بڑی تعداد میں اس پر عمل ہو رہا ہے، یعنی وہ عمل عبادات میں سے ہو، شرائع میں سے ہو، تو جب بڑی تعداد میں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو لہٰذا اس کا غلط ہونا وہ انتہائی بعید ہے، بلکہ ان کا غلط ہونا محال ہے۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس تواتر کے متعلق فرماتے ہیں کہ عام طور پر کسی عمل جو تعامل اور توارث سے ثابت ہوتا ہے تو اس کا اسناد نہیں ہوتا، سند نہیں ہوتا، اس لیے کہ متقدمین کے ہاں وہ چیز عزیز نہیں ہوتی، یعنی سند کی اہمیت، سند کا ذکر کرنا ہی متقدمین کے ہاں اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا، اور اسناد ایک ایسی چیز تھی کہ متقدمین اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن بعد میں پھر خلف آ گئے تو خلف نے ان چیزوں میں سند کا مطالبہ شروع کر دیا۔ جب سند ان کو نہیں ملتے تو وہ تواتر عملی کا انکار کر لیتے ہیں، جس طرح کہ علامہ ابن حزم اپنی محلہ میں بہت ساری جگہوں میں اسی طرح اعتراضات کرتے ہیں۔ گویا کہ علامہ ابن حزم کے ہاں دنیا کے اندر کوئی واقعہ بغیر اسناد کے واقعی نہیں ہو سکتا، حالانکہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کا یہ نظریہ قطعی البطلان اور بدیہی البطلان ہے، اس لیے کہ گویا کہ کوئی محکی عنہ، مروی عنہ بغیر حکایت اور روایت کے موجود نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علامہ ابن حزم نے بہت سارے وہ اجماعیات جو آحاد سے منقول ہیں ان سے انکار کر دیا، اور اس نے آبادی اور تعمیر سے زیادہ تخریب کا کام کیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔
کہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ ہو گیا۔ بہرحال تواتر العمل کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عمل ایسا ہو عبادات میں سے، شرائع میں سے، کہ ہر زمانے میں کثیر تعداد میں مسلمان اس پر عمل کر رہے ہو، تو کثیر تعداد میں عمل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز خطا نہیں ہے، بلکہ اس کا خطا ہونا محال اور مستبعد ہے۔ اس کی مثال رفع دین اور ترک رفع دین، کہ ان دونوں پر جو عمل ہے وہ تواتر العمل کے ساتھ منقول ہے، جس طرح کہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے مثال دیا۔ تواتر کی چوتھی قسم تواتر القدر المشترک۔ تواتر القدر المشترک، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں اور طرق کثیرہ سے وہ مروی اور منقول ہے، لیکن ان میں سے ایک چیز یعنی ہر فرد واحد وہ خبر واحد سے ثابت، لیکن یہ امور مرویہ ان کا جو قدر مشترک ہے، قدر مشترک وہ ہے، وہ تواتر سے ثابت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا تواتر ہے۔ اب معجزات کے جو افراد ہیں، تو افراد اگرچہ اخبار احاد سے ثابت ہے، لیکن معجزات خلاف عادت چیزوں کا صدور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہونا، یہ چیز، یہ قدر مشترک یہ تواتر سے ثابت ہے۔ یہ قدر مشترک یعنی ان چیزوں میں قدر مشترک ایک ہی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے وہ مختلف چیزیں ہوں، اور مختلف چیزیں وہ اخبار احاد سے ثابت، لیکن ان مختلف چیزوں کا ایک قدر مشترک ہو، تو جب ان کا وہ قدر مشترک، تو وہ قدر مشترک وہ گویا کہ تواتر سے ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی معجزات جو اخبار احاد سے ثابت ہے، اگرچہ وہ مختلف ہے، لیکن ان کا ایک قدر مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک پر خلاف عادت چیز کا صدور۔ لہذا جب یہ قدر مشترک ہو گیا تو یہ قدر مشترک یہ تواتر سے ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی مطلق معجزے سے انکار کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بہرحال یہ جو متواتر کے 4 اقسام علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اس کے حکم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے جو پہلی 3 قسمیں ہیں، یعنی تواتر الاسناد، تواتر الطبقہ اور تواتر العمل، تو اس کا منکر اور جاحد اس کی تکفیر کی جائے گی۔ حال البتہ تواتر القدر المشترک، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ بدیہی ہو تو پھر اس کی تکفیر ہوگی منکر اور جاحد کا، اور اگر وہ نظری ہو تو پھر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم خبر متواتر کے علاوہ خبر مشہور کی مباحث بیان کریں گے، اور خبر متواتر کے متعلق مباحث